اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، لو کا مطلب اگر ہے، اور پرہیزگاری کرتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، کاش کہ وہ لوگ جانتے اس بات کو کہ اس کا کیا ثواب ہے، متقی لوگوں کو کیا اجر ملنے والا ہے۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دکھ دینے والا۔ وہ جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، خیر من ربکم، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ضیاء القرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کا جو ہے انہوں نے بریکٹ میں کر دیا۔ کاش وہ کچھ جانتے۔ اے ایمان والو، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس فضل عظیم ہے، اپنے فضل عظیم سے جسے چاہے نوازے۔ کوئی اس کے اوپر کوئی اس کو پابندی نہیں لگا سکتا، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا مالک ہے، مالک و مختار ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ اور اگر اب یہاں بھی ترجمہ سناتے ہیں عبدالسلام بن محمد کا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا۔ یہ بچنے کا ترجمہ کیوں کیا گیا، بچتے؟ اس لیے کہ تقوی ہے نا، یہ تقوی کی جمع جو ہے یہاں پر یعنی امر کا صیغہ لایا گیا ہے کہ یعنی تم تقوی اگر حاصل کرتے، ایسا کرتے اگر یعنی ماضی میں، تو تم ایسا اگر کر لیتے تو تمہارے لیے یعنی یہ تھوڑا ثواب انہوں نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تنوین آئی ہے نا تا پہ، اس لیے تھوڑا ثواب، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو جو تمہیں جو عطا کیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے، من عند اللہ خیر، تو وہ خیر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس تنوین کی وجہ سے غالباً انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تھوڑا ثواب بھی بہت ہی بہتر تھا، بہت ہی اچھا تھا، ٹھیک ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اچھا، یہ تقوی جو ہے نا وقع یقی سے ہے نا، اس میں الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اہل صرف کی یعنی جو گردانے وغیرہ ہیں، جو اس میں تعلیلات وغیرہ ہوئی ہیں، ان کی باتیں میری نہیں، میں تو صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، میں نے بتا دیا صرف، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں اس میں کوئی اپنی عقل لگا رہی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ میرا حق نہیں ہے قرآن میں کچھ ایسی بات کرنے کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم راعنا یعنی ہماری رعایت کر، ٹھیک ہے۔ راعنا کا مطلب کیا ہے؟ راعنا کے دو معنی بنتے تھے، ایک راعنا اور ایک راعینا کہنا۔ راعنا ہماری رعایت کرو، مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف نظر کیجئے، کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر
تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بہت بڑے فضل والا ترجمہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو عظیم ہے نا، یہ خود جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، اس لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، والا، ٹھیک ہے، یہ ہے واحد۔ اس کے مقابلے میں مقابلے میں نہیں، اس کی جمع آتی ہے الو، ذو کی جمع الو ہے، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، الو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر واقعی وہ ایمان لاتے، ہے نا، واقعی اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، انہیں متقی بن جاتے، تو ان کے لیے کیا ہی خیر کی بات تھی، ان کے لیے ایک ایسا ہی ثواب تھا اللہ کے پاس سے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ یہ واقعتاً ایمان لانا ہے، یہ ہمارے لیے ہے سبق۔ دیکھیے قرآن کیسے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ آج ہمارے لیے بھی ساری باتیں فٹ آ رہی ہیں۔ تصور ہی میں ایک دن میرے پہلو سے ندا آئی کہ اے بھولے ہوئے عہدے، کہ اے بھولے، مطلب بھولے سے مراد یہ کہ مطلب ہم خود بھولے بھالے بنے ہوئے نا، ہم جو ہے کہتے ہیں جو بھولے بھالے بن گئے ہیں، ہم تماشائی بن گئے ہیں۔ تو تصور میں ایک دن پہلو سے ندا آئی، تیرا طرز تصور ایک طرح کی بت پرستی ہے، یہ مجبوری نہیں کم ہمتی کوتاہ دستی ہے۔ ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، نہیں، مجبور نہیں ہو گئے، قرآن تو تا قیامت ہے۔ تو کیا قرآن ایسا سبق لے کر آیا ہے کہ جو ہم کر نہ سکیں؟ کہ کیا قرآن اس وقت کے لیے تھا؟ نہیں، قرآن تو ہم تا حیات ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے لیے یہی ہماری مشعل راہ ہے۔ تیرا طرز تصور ایک طرح کی بت پرستی ہے، یہ مجبوری نہیں کم ہمتی کوتاہ دستی ہے۔ نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیریں تأمل میں پابستہ، کیا اس کے پاؤں پھر بھی زنجیروں میں بندھے رہیں گے؟ یہی فطرت کی محتاجی، یہی دل کی غریبی ہے، کسی کے آسرے پر بیٹھ رہنا بد نصیبی ہے۔ کسی دوسرے کے آسرے پہ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اپنے بیساکھی، دوسرے کے بیساکھی پہ مت کھڑے ہو، اپنا آپ تیار کرو نا۔ یہ دنیاوی وسائل کی طلب بھی کوئی ہیلہ ہے، الہ پر رکھ نظر غافل، الہ تیرا وسیلہ ہے، الہ میرا وسیلہ ہے۔ یہ غفلت کیوں ہے اے خاموشی عزلت کے سودائی، ملا ہے درگ حق سے تجھے سامان گویائی۔ قلم سے زندہ کر سکتا ہے تو ان کارناموں کو، سنا سکتا ہے پھر پیغام آزادی غلاموں کو۔ اور نہ شاہوں سے توقع رکھ اور نہ دنیا کے امیروں سے، شاہوں سے توقع نہیں رکھو اور یہ امیر زادوں سے توقع نہیں رکھو، خود اٹھو، خود آواز بلند کرو، ٹھیک ہے، خود آواز بلند کرو۔ آفاق کے گوشے گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ کوشش کرو کہ تم جنت والوں میں، ہم جنت والوں میں ہو جائیں، اپنے مالک الملک کو راضی کرنے والوں میں ہو جائیں، اس کی رضا حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے کہ جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ جانتے، کیا ترجمہ ہوا ہے کہ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش ان کو پتہ ہوتا، کاش ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت کیا ہے، وہ علم والا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب اللہ نے یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، ٹھیک ہے، راعنا نہ کہو۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں راعنا کہنے کی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کس لیے اللہ نے منع فرمایا۔ کہ یہود جو تھے اہل کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مجلس میں آتے تھے تو اپنے اسلام اور اپنے مطلب یعنی اس کا اظہار کرتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ زبانی مسلمان تھے بھی وہ، لیکن ان کا ایک طریقہ اور بھی تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے دل کا بخار بھی ہلکا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے دل میں تھوڑی سی ٹھنڈک ڈالنے کے، جیسے کوئی حاسد ہو نا، حسد کرنے والا، تو وہ ظاہر ہے اس طرح اپنی حرکتیں دکھا جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ سے ہمدردانہ گفتگو نہیں ہے بلکہ وہ جلاپے والی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہ اپنے جلاپے کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں ایسی کر جاتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہی معلوم ہو جاتا تھا، اور کچھ ایسی تھیں کہ جو نہیں پتہ چل جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتا تھا۔ تو اچھا، یہ کرتے کیا تھے، سلام کس طرح کرتے تھے یہود، وہ بتایا جا رہا ہے، بیان ہو رہا ہے
تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین سکھاتے، دین کی باتیں آپ بیان کرتے، دین کی باتیں ان کو بتاتے، خطبہ دیتے، یا دیگر آپ کی محفل اور مجالس ہوتی، تو یہود جب آتے تو وہ ظاہر اپنے خیالوں میں مست ہوتے تھے، مگن ہوتے تھے، اور اپنے ظاہر خیال بندیوں میں لگے رہتے تھے، تو آپ کی بات تو توجہ سے وہ سنتے نہیں تھے، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ان کو کوئی ذوق شوق بھی نہیں تھا۔ یہ تو انسان جب کرتا ہے جب اس کو یعنی دین سے کوئی گہرا لگاؤ ہو، اور وہاں تو یعنی ایک زبردستی والی بات تھی، تو سامنے تو ظاہر کرتے تھے کہ ہاں بھائی بہت ادب آداب والے ہیں اور بڑے یعنی تہذیب یافتہ لوگ ہیں، لیکن اندر سے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ تو پھر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رعینہ کہتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں، وہ ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے زیادہ، لیکن ایک معنی اس کا چرواہا بنتا تھا، ہمارے چرواہے، اور بہت سارے اس کے معنی بنتے ہیں جو ہم یعنی اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں کہ ہم جاہل ہیں اور احمق ہیں، اس طرح کے یعنی اس کے عبرانی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کے یعنی کچھ الٹے سیدھے معنی تھے، اور عربی میں بھی اس کو ایک رعینہ تھوڑا سا وہ کر کے اگر آپ کہہ دیں یعنی یا لگا کے، تو اس کا مطلب بن جاتا تھا ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ یہود تو اس مقصد سے یعنی وہ حرکتیں اپنی کرتے تھے کہ سامنے تو ادب آداب اور اندر سے اور یعنی کہنا چاہیے کہ در پردہ جو ہے بے ادبی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو سادہ لو تھے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ اس نیت سے اس ارادے سے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جیسا ہوتا ہے نا، ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور طریقہ تھا کہ ایک بات کو آپ 2 دفعہ 3 دفعہ دہرا دیتے تھے، اور بہت صاف موتیوں جیسے ایک ایک موتی الگ ہوتے ہیں، ایسے آپ کی گفتگو کا بھی انداز تھا کہ آرام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں سمجھ آئی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی عرض کر دیتے رعینہ، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا ایک معنی یہ جو تھا عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی مفہوم کے تحت فرماتے تھے کہ ہم یعنی ہماری رعایت کر دیجیے، ہم نے نہیں سمجھا دوبارہ سمجھا دیجیے، تو وہ اس لیے رعینہ کہہ دیتے تھے۔ لیکن جو ہے منافقوں کا جو معاملہ تھا، ان کا معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا، وہ تو یعنی گندے ارادے سے گندی نیت سے اپنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منع فرما دیا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی، آپ کیا کہیں گے؟ انظرنا، ٹھیک ہے، آپ کہیے انظرنا، یہ میری طرف نظر فرمائیے، یعنی ہم نے نہیں سمجھا، اب ہمیں سمجھا دیجیے، وقولوا انظرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واسمعوا، پہلے ہی سے تم بغیر غور سے پہلے ہی سے سنو، کہ تمہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ آئے، بیچ میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، بیچ میں آپ کو جو ہے لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ پہلے ہی سے بات کو بغور یعنی کان لگا کر توجہ سے سنو۔ قرآن میں ہی آئے گا کان لگا کے توجہ سے، دل کے کانوں سے سننے کی بات، تو یعنی پہلے ہی سے تم سنو تاکہ تمہیں یہ کہنے ہی کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی بری نیت سے، برے ارادے سے، یہ آپ کو اس طرح کے یعنی القابات سے نوازتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے لیے دردناک دکھ دینے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ ادا یا ودو، یہ ادا یا ودو سے بنتا ہے کہ یعنی یہاں پر ماں جو ہے نافیہ ہے کہ یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب ایک محبت بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، پسند بھی بنتا ہے، تو مطلب وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو، وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، پسند وہ لوگ، ٹھیک ہے، اس بات کو جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر جو ہیں، تمام کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، دونوں اس بات کو نہیں پسند کرتے۔ تو اہل کتاب کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے ایک یعنی آپ کے جو یتیم پوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یعنی ان کی ظاہری نگاہیں جو ہے وہ یہی تک دیکھ سکتی تھیں، انہوں نے یہی اپنا تجزیہ کر لیا۔ تو وہ لوگ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ خیر نازل ہو، تو ان کے یعنی یہ طرح کے یعنی ہیلے بہانے تھے، تو لیکن ان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کرتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشورے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، یعنی تم یہاں میں مشورہ کیوں دے رہے ہو، تمہارے مشورے کی کیا گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللہ یختص، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی رحمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ
خاص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے۔ یہاں خاص کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت اور نبوت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انبیاء کو سرفراز فرمایا، یہ خصوصیت ان کی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہے، یہ کسی بندے کی محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کر لیا نبوت رسالت کے ساتھ، ان کو منتخب فرمایا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے ساتھ فضل کا کوئی یعنی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا فضل ہے، کتنے خزانے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا فضل عطا کرے گا، اس کو ان کا ساتھ عطا کرے گا، قربت عطا کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، جنت الفردوس عطا کرے گا، اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اس کے پاس بڑے ہی فضل ہیں، اس کے پاس بہت ہی خزانے ہیں۔ تم فرما بردار تو بن کے دیکھو، ضروری تھوڑی ہے کہ تمہاری مرضی سے نبوت رسالت جس کو ملے تو اسی کو تم مانو گے۔ تمہارے لیے تو یہ لازم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے ہم بھی اس کو پسند کریں، جس کو ہمارا مالک پسند کرے اس کو ظاہر مملوک کا حق بنتا ہے کہ اسی کو پسند کریں، اسی کے اوپر جو ہے جو حکم ہو جائے فدا ہو جائے۔ تو یہ بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہم نے سیکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور تمام انبیاء کے لیے کوئی بھی بات ایسی کہ جس میں ایک شبہ بھی پایا جائے بے ادبی کا، تو اس حرف، اس لفظ کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جس میں ایک کہنا چاہیے معمولی سا شائبہ بھی پیدا ہو کہ یہاں بے ادبی ہو سکتی ہے، گستاخی کا عنصر پایا جا سکتا ہے، تو ان الفاظ سے بھی بچنا ہمارے لیے از بس بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے بہرحال۔ اور ہمیں اللہ کے حکم پر آمنا صدقنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اسی پر ایمان عافیت سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔